علامہ سید اسد علی زیدی صاحب سے کہ وہ ان کے افروز ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں بآواز بلند تر صلوات صلوات بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا آلائه کما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وما قدر الله حق قدره صلوات بآواز بلند معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں دوسری اور اس سے اہم گزارش یہ کہ اس تفرقے کے دور میں جن فاصلوں سے آپ تشریف فرمائیں علی والوں کے درمیان اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے آ جائیے ان فاصلوں کو ختم کیجئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے جو جوان ہیں وہ زحمت فرمائیے جو باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو اس فرش پہ بلکہ اس زمین پہ بچھے ہوئے عرش کی رحمتوں سے محروم نہ رکھیں مجلس اعزا منعقد ہے مجلس اعزا منعقد ہے اور میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ 39 سورہ مبارکہ زمر کی آیت ہے کسی خاص اس سے پہلے کہ آیت کا ترجمہ اور مطالب آپ کے حوالے کروں یہ یاد دلا دوں کہ اس وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے آپ بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا توجہ کیجئے گا ارشاد ہے کسی قوم سے شکوہ کر کے نام اللہ نے بھی نہیں لیا نام میں بھی نہیں لے رہا گمنامی میں کسی قوم سے شکوہ کر کے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی آئے میرے حبیب ان لوگوں نے جتنی اچھی طرح سے ترجمہ محفوظ ہو جائے گا اگلی منزل اتنی زیادہ آسان ہے ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی آئے میرے حبیب ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی یہ گھبرائے ہوئے چہرے نہیں بیدار ہو گئے نوجوان میرا ساتھ دیں ان لوگوں نے اللہ کی ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے تبھی تو علی کہہ گئے بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو بزرگ تشریف فرمائے جو ان مفاہیم کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ نوجوان میرا ساتھ دیں گے تو اگلی منزل آسان ہے کیا کہا قرآن نے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اے میرے حبیب ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی
دیکھیے میں آپ کے مزاجوں سے ناآشنا ہوں اور آپ میری خطابت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے جہاں رشتہ دار کو چاہے چچا کیوں نہ ہو شجرے سے نکال دیا جاتا ہے، اور جس سے ولایت کا جملہ سن لیجئے، جس سے ولایت کا رشتہ ہو چاہے وہ نسلاً فارسی کیوں نہ ہو منا اہل بیت بنا دیا جاتا ہے۔ ہاں تو یہ ایک ایک ہاتھ بلند ہو جائے، آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ خطیب کی تائید نہیں غدیر کی تائید ہوتا ہے۔ ہاتھ بلند کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے سارے غدیریاں میرے سامنے، ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی، بولیں گے تو بات میں، جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اور آگے شکوہ کیا کر رہا ہے کہ میری قدر کرنی کیوں ہے؟ پالک وجہ بھی تو بتا، یہ تو اللہ ہے، تو معبود ہے اس لیے نہیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَبْضَتِهِ، میری قدر نہیں کر رہے قیامت میں۔ اب مجھے نہیں پتا جعفریہ کالونی کے مومنین جملہ سنتے کیسے ہیں، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کی قدر نہیں کر رہا ہے، میری قدر نہیں کر رہا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، حالانکہ قیامت میں ساری زمین میری مٹھی میں ہوگی۔ جو اللہ کی مٹھی کو پہچانتا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ، ساری زمین میری، نہیں آ رہی آپ کی آواز، مٹھی میں ہوگی۔ اس کی رینج کھولیے، گین مٹھی میں ہوگی۔ اور آگے حضور لفظ بڑا عجیب ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، زمین میری مٹھی میں ہوگی اور آسمان میرے صلوات پڑھیے آئیے ہوگی۔ محمد والے محمد درود عبادت ہے، اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ صلاۃ اور صلوات باجماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، والسماوات، تو یہ میری قدر نہیں کر رہے اللہ کی، قیامت میں ساری زمین میری مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان میرے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایک مومن بیدار ہو جائیں، آسمان میرے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ تو ان تمام صفتوں سے مبرہ ہے جن میں یہ مشرک بتاتے ہیں۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، توجہ، آیت یہ کہہ رہی ہے یہ میری قدر نہیں کر رہا ہے، اللہ کی قدر نہیں کر رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے قدر کرنے کا حق ہے، حالانکہ زمین میری مٹھی میں ہوگی، آسمان میرے ہاتھ میں نہیں۔ یہی تو قرآن کی باریکی، ہاتھ میں نہیں، داہنے ہاتھ میں۔ مالک میرا جعفریہ کالونی کا یہ بیدار مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ دایاں اس کا ہوتا ہے جس کا بایاں بھی ہو۔ بڑی آسانی سے جملہ سن لی، جملہ آپ نے، جملہ اتنا آسان نہیں تھا، بایاں جس کا ہوگا اس کا دایاں ہوگا۔ دیکھیے یہ مومنین میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، نوید عاشق صاحب میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار انہیں زندہ و سلامت رکھے اور ان کی توفیقات خیر میں جناب سیدہ اضافہ فرمائے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، دایاں ہے تو بایاں ہے، بایاں ہے تو دایاں ہے۔ پہلے تو یہ پتہ چلے پالنے والے، دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے لے کر عقائد کی بڑی بڑی کتابوں تک ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے۔ پہلے اس کا ہاتھ ملے تو دایاں اور بایاں ملے۔ تھک کے نہیں سننا، تھک کے نہیں، بیدار ہو کے، ہاتھ ملے تو دایاں اور بایاں ملے۔ تو اجازت ہے کہ آیت پڑھ دوں؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن وہ توق ہے جس میں ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ سورہ مبارکہ مائدہ، جو اب بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آیات کا ترجمہ ان کے حوالے۔ قالت الیہود، یہودیوں کا ایک قول قرآن نے نقل کیا، اور قول کیا ہے؟ قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ توجہ، یہودی یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ غلت ایدیہم، ہاتھ تو ان کے بندھے ہوئے ہیں۔
نہ گھبرا کے سننے والوں، ہاتھ یہودی باندھتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ یہودی کے بندھے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان، یہ دیکھتے نہیں اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ وقت گزارنے کے لیے، داد لینے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ کے صرف ہاتھ نہیں ہیں، دو ہاتھ ہیں۔ سب کو یقین آ گیا؟ جو پیچھے تشریف فرما ہے، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں میرے ہم سفر ہیں آپ، سب متفق ہیں، ادھر والے سارے متفق ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، اور ہاتھ بھی ایک نہیں دو۔ تو جملہ تو آپ کا سنا ہوا اردو زبان کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اپنی عزت اپنے، سب متفق ہیں، یہ آپ کے اور میرے معاشرے کا اصول ہے، قرآن کا یہ اصول نہیں ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے، اور جو مسلسل سنتے ہیں اکثر چہرے گوجرا کے میرے سامنے تشریف فرما ہے، وہ جانتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، کان سے سن کے نہیں۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ، قرآن کا اصول یہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پھر قرآن کا اصول کیا؟ آیت تو آپ کی بہت سنی ہوئی ہے، آیت میں پڑھوں گا آپ جلدی سے پہنچ جائیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جن کے ذہنوں میں مجلسیں ہیں وہ میرے ساتھ بولیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے۔ مالک دیتا کیسے ہے؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اپنے خیر والے ہاتھ سے۔ میں ایک اور آیت پڑھ دوں اگر پریشان نہیں ہو رہا میری باتوں سے۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے بنی آدم ہم نے تمہیں عزت دار بنایا، تمہیں زمینوں میں بھی رستہ دیا، آسمانیوں میں بھی رستہ دیا، اور مخلوق کو تمہارے تابع کر دیا۔ آیت کی تفصیل میں نہیں جانا، ایک بات پتہ چل گئی، پوری اولاد آدم عزت دار ہے، اور میرے معاشرے میں یہ طریقہ ہے، آج کسی کو عزت دار بنایا، کل اس سے عزت چھین لی۔ مالک تو منافقت سے مبرہ ہے، اس کا مطلب ہے تو نے ایک مرتبہ اگر بنی آدم کو عزت دار کہہ دیا تو پھر وہ قیامت تک عزت دار ہے۔ بس پوچھنا یہ ہے، اگر آدم کا ہر بیٹا عزت دار ہے تو تو نے یہ دہکتی ہوئی جہنم کیوں بنائی؟ بڑے اہم مرحلہ فکر پہ لے آیا اپنے سننے والوں کو۔ اگر پورے بنی آدم عزت دار ہے تو بھئی اللہ نے جہنم بنائی ہی کیوں؟ تو جعفریہ کالونی کے اس بیدار مجمع میں اور اس ممبر سے جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اللہ نے جہنم نہیں بنائی۔ ہاں، آپ کی دبتی ہوئی آوازیں بتا رہی ہیں کہ آپ گھبرا گئے ہیں۔ آپ کہیں گے بھائی اسد زیدی صاحب آپ تو قرآن و حدیث کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے جہنم نہیں بنائی، جنت و جہنم کا خالق تو اللہ ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پھر سن لیجئے، اللہ نے جہنم نہیں بنائی، میں کہہ رہا ہوں نہیں، علماء اہل سنت میں امام خارزمی نے یہ حدیث لکھی کہ نبی نے علی کی طرف دیکھ کے کہا، یا علی اگر سارے بشر تیری محبت میں جمع ہو جاتے اللہ جہنم نہ بناتا۔ جملہ آپ کے حوالے ضائع نہ کیجئے گا، جہنم اللہ نے بنائی نہیں ہے، دشمن علی نے کہہ کے بنوائی ہے۔ اسلام کی عظمت اور پہچان، شاہ مردان، شیر جدان، علی عالم گلدان، علی عظیم الشان، علی ناطق قرآن، سب مل کے دین کی تکمیل کا نعرہ ہے۔ جسے ذلیل کرتا ہے، دیکھیے میں یہاں آیا تو آپ نے دیکھا کہ میں، اب ظاہر ہے کہ تشریف فرمائیں تو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پہچان جائیں، میں نے نوید عاشق صاحب کی تعریف کر رہا تھا، برائی کر رہا تھا آپ کے سامنے، خدا نہ کرے میں نے آپ نے مجھ سے ان کی برائی سنی، یہ تشریف لے آئے تو میں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے۔ حضور کیا ذاکری ہے، کیا سنجش الفاظ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا ادائیگی ہے، آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مجھے نہیں پتا کون گھبرایا ہوا ہے اور کون ذکر اہل بیت سننے آیا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے تو صحیح نا زیدی صاحب یہ کیسی منافقت ہے، ابھی برائی کر رہا ہے ابھی کہہ رہا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی، منافق کی نشانی یہ ہے پیچھے سازشیں کرتا ہے، سامنے کہتا ہے آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔
مجھے نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہے ہیں، میں تو مثال عرض کر رہا ہوں. یہ منافقی نہیں، ذلیل کرتا ہے تو بھی ید خیر سے، عزت دیتا ہے تو بھی ید خیر سے. میری نہ مانی ہے. ہو سکتا آج تو وہ دور آ گیا ہے، مجھے معاف فرمائیے گا، بزرگ تشریف فرمائیے، یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اپنوں میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے نما غیر ہیں. صاحب یہ علی کی فضیلت آپ نے پڑھ دی، اس کی سند کیا ہے؟ نوجوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں. یہ علی کے فضائل آپ نے پڑھ دی، اس کی سند کیا ہے؟ یہ علی کی فضیلت پڑھ دی، اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند کیا ہے؟ بس جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان دوستوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، جو تم سے علی کی فضیلت کی سند پوچھے اس سے پلٹ کے پوچھنا، آپ جو علی کی فضیلت کی سند مانگ رہے ہیں آپ کی اپنی سند کیا ہے؟ چہرے بتا رہے ہیں، میرے جملے پہنچ رہے ہیں. آپ کی اپنی سند کیا ہے؟ اس سے زیادہ احتیاط سے جملہ کہہ نہیں سکتا تھا. آپ کی اپنی سند کیا ہے؟ میری نہیں مانی ہے. علماء اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ہے علامہ طبری کا، صاحب ریاض النظرہ فی اشرح مناقب اشرح مبشرہ. انہوں نے لکھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا، اشارے میں مجھے تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے. حج کا موسم ہے، کسی کو کسی نے تماچا مار دیا، جو ہاتھ بلند ہو گئے یقیناً قابل تحسین ہے. خلافت ثانیہ کا زمانہ ہے. سوجا ہوا رخسار لے کے دربار خلافت میں آیا. ایک ایک مومن بیدار ہو جائے. دربار خلافت میں آیا، آ کے کہنے لگا آپ کو عدل کا دعویٰ ہے. روایت میرے مسلک کی نہیں ہو، علماء اہل سنت نے، علماء اسلام کے علماء نے لکھی. سوجا ہوا رخسار لے کے ہاتھ رکھ کے آیا، کہنے لگا آپ کو عدل کا دعویٰ ہے. اب دو باتیں، یا قصاص یا دیت، یا بدلہ یا اس کے بدلے قیمت. انصاف دلائیے. کہنے لگے کس نے مارا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب نے. نہیں، جملہ سنے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا. کہا کس نے مارا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب نے. کہا چلو علی کے دروازے پر. میں نے تو جملہ کہہ دیا اور میرا مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے. اور کوئی ہوتا تو دربار میں بلایا جاتا. جانتے تھے یہ شہر علم کا دروازہ، یہاں چل کے جانا پڑتا ہے. توجہ، آئے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. علی کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا. شہر علم کا دروازہ اپنے دروازے پر آیا. نہیں، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. جو لفظ سننا جانتے ہیں ذرا میری طرف دیکھیں. شہر علم کا دروازہ اپنے دروازے پر آیا. دروازہ کھلا، حضرت کھڑے تھے. کہنے لگے یا علی، یہ جو ساتھ آیا ہے یہ کہتا ہے آپ نے اسے تماچا مارا ہے. کہا مارا ہے. خدا کی قسم علی کے تیور، مارا ہے. کہا یا علی وجہ؟ اب میں ممبر پر ہوں، آپ فرش ازا پر، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. کہا یہ کعبۃ اللہ میں کھڑا تھا اور مسلمانوں کی ناموس پہ نگاہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا اور تماچا مار دیا. خدا کی قسم اسے علی کہتے ہیں. میں نے دیکھا، توجہ، نتیجہ آپ کے حوالے، اور تماچا مار دیا. تو اب جنہیں انصاف کے لیے لایا تھا وہ پلٹے اور ایک اور تماچا رسید کر کے کہنے لگے تجھے بدلہ کس بات کا چاہیے؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تماچا لگا دیا. میرے مسلک کی روایت نہیں ہے. نہیں، تفرقے کے اس دور میں بٹ بٹ کے نعرہ نہیں، ایک نعرہ لگائیے سب مل کے. ہاتھ تو پتہ چل گیا. تھوڑی سی میرے اطمینان کے لیے اگر یہ نوجوان بول پڑیں، کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ نہیں آ رہی آواز. کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ علی مولا. سب متفقہ. تو پھر آیت سنیے. قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. ہاتھ تو ان کے بندھے، ان پہ لعنت جو انہوں نے کہا. اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہاتھ ہے علی. یہودیوں نے کہا ہاتھ بندھے ہیں، مطلب اللہ مجبور ہے، تو علی اللہ کا ہاتھ ہے. اب پتہ چل گیا جو علی کو مجبور مانے اندر سے وہی یہودی ہوتا ہے.
میں شکر گزار ہوں ان کا جو میری تائید میں سر ہلا رہے ہیں، مگر اگر ہاتھ اٹھ جائیں تو میری منزل زیادہ آسان ہو جائے۔ جو علی کو مجبور مانے اس کا کہیں نہ کہیں یہودیت سے رشتہ ضرور ہے۔ اچھا نہیں، جو یہاں بیٹھتا ہے اس کی آنکھیں بھی چار ہوتی ہیں، نظر بھی زیادہ آتا ہے، تو جب آپ کے چہرے پہ گھبراہٹ آ جاتی ہے تو نظر آتی ہے۔ ایک اور آیت پڑھ دوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، نوجوان ذہن میں یہ سوال آ جائے، بھائی علی کو مجبور سمجھنا اللہ کو مجبور سمجھنا؟ آیت بڑی جانی پہچانی ہے اور اہل علم میں تو بہت ہی زیادہ معروف ہے۔ سورہ انفال 41ویں آیت، اسے آیت خمس بھی کہتے ہیں۔ جو کچھ تمہیں غنیمت ملے، وقت نہیں ہے کہ آیت کے متن بار بار آپ کے حوالے کروں، اس کا 5واں حصہ للہ خمسہ وللرسول ولذی القربی، اللہ کا 5واں، رسول کا، ذی القربی کا، یتیم کا، مسکین کا، مسافر کا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تائید ہی کرتے رہیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، جنہیں پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولیں۔ ایسا ہی ہے۔ تفسیر کی ذمہ داری سے صاحب تفسیر برہان ہے، صاحب تفسیر ابو الفتوح رازی 2، صاحب کنز الدقائق علامہ مشہدی 3، صاحب تفسیر نوز الثقلین علامہ حویزی 4، صاحب تفسیر لاہیجی۔ پنجتن کے ماننے والوں کو 5 حوالے تو کافی ہونے چاہیے۔ بیدار ہو جائیے، جملہ بڑا اہم آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آئے عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات نبی کے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے 5واں حصہ اس کا ہے، تو یہاں سے تو کوئی سروس ایسی ہے نہیں جو اسے پہنچائے۔ توجہ، تو اللہ کا حصہ، اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں مجھے دو۔ جو شان رسالت سننا جانتا ہے ذرا میری طرف دیکھے، اللہ کا حصہ اور میرا حصہ دونوں مجھے دو۔ ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگے پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے، اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو جائے، اب میں دیکھتا ہوں کون جملہ کیسے سنتا ہے۔ کہ پھر اللہ کا حصہ میرا حصہ دونوں علی کو دو۔ جو ہاتھ اب تک نہیں اٹھا خدا جانے وہ کب اٹھے گا۔ اللہ کا حصہ میرا حصہ علی کو دو۔ آپ تو خوش ہو رہے ہیں، ہاتھ بلند کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک صاحب دوسرے کو گونی مار کے کہنے لگے نعوذ باللہ بھائی کی غربت مٹانا چاہتے ہیں۔ علی مفلس و آج بھی مل جائیں گے ایسے لوگ۔ علی مفلس و نادار ہے نا، کنویں کھودتا ہے، مزدوری کرتا ہے، علی کی غربت مٹانا نعوذ باللہ چاہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا نبی کیا کہتے ہیں، آیت آ گئی، آیت آپ کے حوالے، جیسے دل چاہے سنیے۔ جیسے ہی کہا علی کو، علی کی غربت میں ڈالنا چاہتے ہیں، آیت آ گئی قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے سن لیا ان کی بات، یہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ فقیر ہے اور ہم، اس کا مطلب ہے علی میں نقص تلاش کرنے والا علی میں نہیں کر رہا، علی کو نعوذ باللہ فقیر سمجھنے والا علی کو نہیں سمجھ رہا۔ ابھی بھی 80% مجمع پہنچا ہے، 20% ابھی بھی حیرت میں۔ ایک آیت اور پڑھ دوں تاکہ دائیں بائیں جانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ بات وہی وزنی ہے جو میزان مصحف میں تولی ہوئی ہو۔ علی گئے، میں اشارہ کرتا ہوں، اگر منزل پہنچ جائیں تو بس بتا دیجئے گا کہ کون سا موقع ہے۔ ایک جنگ ہے، خندق کھدی ہوئی ہے، وہ جنگ جو علی سے شروع ہو کر علی پہ ختم ہو گئی، جہاں کل کا کل ایمان چلا، کل کے کل کفر سے لڑنا۔ اچھا تھوڑی سی مدد کریں گے، رک کے ایک مسئلہ میرا حل کرتے چلیے۔ علی صرف خندق میں کل ایمان تھے؟ نہیں، میں مطمئن نہیں ہو پا رہا آپ کے جواب پہ۔ اس سے پہلے بھی تھے، اس کے بعد آج تک، قیامت تک۔ تو پھر نبی کی حدیث نے میرا مسئلہ تو حل کر دیا۔ کل جو علی سے لڑنے آیا تھا وہ بھی کل کفر تھا، آج جو لڑنے آئے گا وہ بھی کل کفر ہے، کل جو لڑنے آئے گا وہ بھی کل کفر ہے۔ صرف علی کی تلوار سے نہیں، چاہے تلوار سے لڑنے آئے، چاہے علی کے فضائل سے لڑنے آئے۔ مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا ہے، کل کفر۔
چلے علی، چلے چلے، توجہ، چلے علی. کیا کہا تھا نبی نے؟ مل حاضل قلب، کون ہے جو اس؟ اچھا نہیں، آپ گھبرا کے بول رہے ہیں بھائی نجس لفظ اسد زیدی صاحب نے ممبر سے کہہ دیا. میری زبان نہ یہ ممبر مصطفیٰ کی زبان سے زیادہ پاک نہیں ہے. جب ہاں ذاکرین تشریف فرمائے، جب نبی نے اپنی زبان سے اس کے لیے لفظ استعمال کیا، آپ کہیں گے نبی نے تو کر لیا، اخلاقی تقاضا نہیں ہے. تو کون نبی؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں. تو بھائی جو اخلاق سکھانے آیا ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نجس سگ ہے. اچھا نہیں، میں تو گھبرا گیا نا. یا رسول اللہ، جس نے پتھر مارے اسے تو نہیں کہا. مجھے نہیں پتا کیا سن رہے ہیں آپ. جس نے پتھر مارے اسے تو نہیں کہا. جس نے کمر پہ نعوذ باللہ غلاظت رکھ دی تھی نماز پڑھتے ہوئے اسے تو نہیں کہا. ابو جہل کو تو نہیں کہا. ابو لہب کو تو نہیں کہا. یا رسول اللہ، اسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ کون جملہ کیسے سنے گا، کون سنے گا بھی، کون ضائع کر دے گا. میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اشارے میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا. یا رسول اللہ، اس نے کیا کیا ہے؟ جنہوں نے پتھر مارا، کوڑا کرکٹ پھینکا، اسے تو کبھی نہیں کہا. اسے سگ کیوں کہا، کتا کیوں کہا؟ پلٹ کے کہنے لگے دیکھو اس نے کیا کیا، میرے دروازے پہ آ کے نیزہ مار کے گستاخی کی. کہ میں نے قیامت تک بتا دیا وہی نجس ہوتا ہے جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے. ضائع ہو گیا میرا جملہ جعفریہ کالونی میں. جو ہمارے دروازے پہ گستاخی کرے وہی ہوتا ہے. علی چلے، سر قلم کیا، مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. قتل کر کے چلے، ایک ہاتھ میں سر، دوسری میں ذوالفقار، ذوالفقار سے لہو بہ رہا ہے. علی چوم کے چلے تو ایسے میں آیت آ گئی. ابھی آپ اشعار سن رہے تھے، نثر سن رہے تھے، تو بہت اچھا مصرع سنے تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے، کیا خوب پڑھا ہے. تو بس آیت کا لطف لیجئے گا. جیسے ہی علی آئے، آیت آ گئی، کف اللہ المؤمنین القتال. اے میرے حبیب، آج اللہ کیا خوب لڑا ہے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں. نتیجے کی طرف تیزی سے بڑھا ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا. تو ایک بات تو پتہ چل گئی نا، کفى اللہ المؤمنین القتال. آج اللہ کافی نہیں لڑا. جو تفسیریں دیکھنا چاہے گھبرائے نہیں، میرے پاس آ جائے. آج اللہ کافی نہیں لڑا، مالک لڑا تو یہ ہے. تو کہتا ہے میں لڑا، کہ ذوالفقار نے جب 2.5 کیا تھا ہاتھ علی کا تھا. علی کے ہاتھ ہی کو تو ید اللہ کہتے ہیں. ایک بات پتہ چل گئی، علی ہے ید اللہ. تو اب پتہ یہ چلا کہ ہاتھ ہیں 2، تو ایک تو علی ہو گیا، دوسرا کون؟ جو اسی کے جیسا نور ہے. تو آپ کہیں گے ان میں دایاں کون ہے اور بایاں کون ہے؟ اب آیت تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ دایاں ہے بایاں. تو زمانہ ہے میرے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. معصوم کے نام پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. ختم ہو گئی تقریر، بالکل منزل سے قریب آ گیا. راوی کہتا ہے میں مولا کی بارگاہ میں آیا تو سیدھے ہاتھ سے، صاحب مدینۃ المعاجز علامہ ہاشم بارانی نے اس روایت کو لکھا کہ سیدھے ہاتھ کی ٹیک لگائے، سر کے نیچے تکیہ، اور امام بائیں ہاتھ سے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کر دینا. باہر آئے، راوی کہتا ہے میں باہر آیا تو غلام سے میں نے کہا ہمیں تو درس دیتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو. توجہ، ہمیں تو درس دیتے ہیں فرزند رسول کہ ان کے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو. حوالہ میں نے دے دیا آپ کو. علامہ ہاشم بارانی نے بھی لکھا اور بہار میں علامہ مجلسی نے بھی اس واقعے کو لکھا. تو آ کے کہنے لگا کہ مولا تو سیدھے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. تو غلام نے کہا تو کیا ہوا؟
نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. غلام کا حیران نہ ہونا بتا رہا ہے یہ عمل پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ عمل پہلی مرتبہ نہیں ہوا. غلام نے اگر کہا کہ کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے، تو کہا ہمیں تو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھایا کریں. خود بائیں ہاتھ سے تناول فرما رہا ہے کہ خود ہی جا کے پوچھ لو. اب جو اندر آ کے کہ فرزند رسول ہم سے کہہ دے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، خود بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. جلال کے عالم میں فرمایا بدبخت امام کا کوئی بایاں نہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں. امام کے دونوں ہاتھ دائیں ہوتے ہیں. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ، اللہ کے بائیں ہاتھ میں نہیں، دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹا ہوگا. تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کہہ رہا یہ میری قدر نہیں کرتے، میری مٹھی میں زمین، سیدھے ہاتھ میں آسمان. تو میں ترجمہ کر سکتا ہوں یہ میری قدر نہیں کرتے، میرے محمد کے قبضے میں زمین ہوگی، آسمان علی کے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا. آخری جملہ، تقریر ختم ہو گئی، ممبر حضور کے حوالے، جملہ آپ کے حوالے. مگر مجھے تو ایک جملے تک لانا تھا، ساری تک گفتگو ہوئی اس کے لیے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی میرے حبیب. دیکھیے بھئی یہیں تک آپ کو لانا تھا، تقریر کا تمام ہو گئی. دو جملے رفت مصائب کے اور مجھے اجازت. میں نے یہاں سے یہ کیولی گراؤنڈ سے امام بارگاہ کرنل مجتبیٰ سے جعفری صاحبان تشریف فرما، میں نے ان کے یہاں جا کے کہا کہ جعفریہ کالونی کے مومنین، مثال عرض کر رہا ہوں نعوذ باللہ، جعفریہ کالونی کے مومنین نے میری قدر نہیں کی اور میں کبھی آیا ہی نہیں، میں کبھی آیا ہی نہیں تھا بھائی جعفریہ کالونی. میں نے جا کے شکوہ کر دیا. تو یہ مجھ سے پوچھیں گے تو نا زیدی صاحب کب گئے تھے؟ جملہ ضائع نہ ہو جائے، خدا کے لیے جملے کی قدر کیجیے گا. میں نے پلٹ کے کہا جعفری صاحب میں تو کبھی گیا ہی نہیں. تو پلٹ کے کہیں گے نا جائیں گی تو قدر ہوگی. میرا ساتھ دیجئے مالک، تو بندوں میں آیا کب جو تیری قدر کرے. کہ علی کو مظہر کامل بنا کے بھیجا تھا تو تفسیروں نے پکار کے کہا جس نے ولایت علی کا انکار کیا اس نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں. یہ کھلتے ہوئے چہرے، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، سلامت رہیں. اچھا نہیں، علماء پرستی کا تقریر ختم ہو گئی، ایک جملہ سن لیجئے. علماء پرستی کا دور ہے تو حوالہ ایسے شخص کا، ایسے عالم کا سن لیجئے جس کا انکار نہ کر سکے کوئی، ایسی شخصیت کا حوالہ. نام میں لے لیتا ہوں، ملت کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو اس سے واقف نہ ہو. سید روح اللہ موسوی خمینی، سنا ہوا نام؟ بولیں گے تو بات نہیں، سنا ہوا نام؟ سب جو پیچھے تک تشریف فرمائے سنا ہوا نام؟ انہوں نے تفسیر سورہ حمد لکھی ہے، فارسی زبان میں مشہد سے چھپی ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے میں حاضر خدمت ہوں. ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے، جملہ کمال ہے، آپ سنیے، تقریر تمام ہو گئی. انہوں نے لکھا کہ اللہ کی صفتیں مظہر چاہتی ہیں. بھائی ایسا زیدی صاحب بہادر ہیں، پتہ کیسے چلے؟ میدان میں ٹکیں گے تو پتہ چلے گا، بھاگ جائیں گے تو نہیں پتہ چلے گا. ایسا ہی ہے نا، شجاعت کا تب پتہ چلے گا. عالم ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی علمی سوال ہو، جواب دیں تو پتہ چلے گا. سخی ہے، سخاوت کا کوئی موقع آئے تو سخاوت کا اظہار کرے تو پتہ چلے گا. تو اسی طرح انہوں نے لکھا کہ اللہ کی صفتیں بھی مظہر چاہتی ہیں. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے. کیسے پتہ چلے؟ تو وہ کہتے ہیں علی کو دیکھو، یہ قاتل کو شربت پلا کے بتاتا ہے میں ایسا ہوں، رحمان کیسا ہے. ایک جملہ توجہ، ایک مومن کی میری طرف رہا ہے، اپنی نظر سی کے رکھیے گا. بڑا اہم نتیجہ نوجوانوں کے کسی منزل پہ کام آئے اور مجھے دعا دیجیے گا. انہوں نے لکھا ہر صفت مظہر چاہتی ہے، تو 14 کو مظہر بنا کے بھیجا اور علی کو مظہر کل بنا کے بھیجا. اب دیکھنا وہ رحمان کیسا ہے، علی کو دیکھو. دیکھنا ہے وہ قہار کیسا ہے، علی کو دیکھو. دیکھنا ہے وہ جبار کیسا ہے، علی کو دیکھو. دیکھنا ہے وہ محیط کیسا ہے، علی کو دیکھو. تو انہوں نے کہا صفت کی مدح در حقیقت صاحب مظہر کی مدح ہے. تو اب جہاں علی علی ہوتا دیکھو، گھبرا نہ جانا، یہ علی علی نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کی حمد ہو رہی ہے. یہ تو اللہ کی حمد ہو رہی ہے.
جس کا تذکرہ حمد ہے، بازار میں یہ اعلان ہوتا ہے لوگوں آؤ یہ اسی علی کی بیٹی ہے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا۔ دو چار جملے ہیں مصیبت کی، میں بہت طویل مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مگر یہ سوچ میں جانتا ہوں 18 دنوں سے مسلسل رو رہے ہو، مگر یہ بھی سن لیجئے اگر کوئی روتے روتے تھک گیا ہے نا، وہ اس اجڑی ہوئی ماں سے زیادہ نہیں تھکا جو چاند رات سے ایک قضا خانے میں اپنا رومال پھیلا کے یہ کہتی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جو یہ کہتا نہ گیا ہو اے آزاداروں جب ہماری مصیبت پہ رونا تو ایسے چیخ مار کے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ اور سنو گے میرے نوجوانوں، جب روتا ہوا دیکھتے تھے نا تو سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی۔ 19 سفر آ گئی، یہ کون سی تاریخ ہے؟ 19 محرم وہ تاریخ ہے جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے ہوتا ہوا شام کی طرف چلا ہے۔ عجیب جملہ لکھا علماء نے، کوفے اور شام کے بازاروں میں ایک فرق تھا۔ جب حرم کا قافلہ کوفے میں آیا تو چھتوں سے صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی تھی، کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سینے پہ نہ پڑے۔ یہ آپ کا رونا ایک اجڑی ہوئی ماں کی تمنا ہے جس نے بابا سے یہ پوچھا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو نبی نے پلٹ کے کہا تھا فاطمہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھے کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ ہاں آزاداروں آپ دعائے سیدہ ہیں۔ ایک فرق تھا کوفے اور شام کے بازاروں میں کہ ایک مرتبہ جب قافلہ کوفے کے بازار سے گزرا تو صدقے کی کھجوریں آتی تھی، مگر جب شام کے بازار سے گزرا تو اب کھجوریں نہیں آئی، کہیں سے پتھر آیا، کہیں سے آگ آئی، کہیں سے کھولتا ہوا اجرکم اللہ۔ ابن منذر نے میرے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ توق کا زخم سمجھ میں آتا ہے، یہ کڑھائیوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے، یہ ہتھکڑیوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے، یہ بیڑیوں کا زخم سمجھ میں آتا ہے، مولا یہ سر کے بالوں میں زخم کیسا؟ ماتم کرنا آزاداروں جو پرسہ دینے کے لیے آیا۔ سنا ہے نا 3 بار تڑپ کے کہا تھا الشام الشام الشام۔ ایک مرتبہ مولا چیخ مار کے رونے لگے، رو کے کہنے لگے ابن منذر یہ کیا پوچھ لیا کہ جب قافلہ شام کے بازار سے گزرا تو اعلان کیا گیا لوگوں آؤ جس نے علی کی بیٹیوں سے بدلہ لینا ہے۔ ابن منذر ایک رسن تھی 12 گلے تھے، تڑپ گیا حسین کا غریب داغ۔ ابن منذر ایک رسن تھی 12 گلے تھے۔ ابن منذر بیویاں کبھی جھک کے چلتی تھی کبھی پنجوں پہ چلتی تھی۔ راوی کہتا ہے میں نے تڑپ کے چوتھے امام سے پوچھا آقا یہ بیویاں کبھی جھک کے کیوں چلتی تھی کبھی اٹھ کے کیوں چلتی تھی؟ پلٹ کے کہنے لگے ابن منذر ان ساری بیویوں کا قد بڑا تھا، اسی رسی میں میری 4 برس کی سکی جب بیویاں سر اٹھا کے چلتی۔ اجرکم اللہ، وہ آنکھ کبھی نہ روئے جو اس غم میں روتی ہے، وہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو جو غم حسین میں سینے پہ پڑتا ہے۔ میری بہن کا گلا گھٹتا تھا۔ ابن منذر ایسے میں ہمیں ایسے گھسیٹ کے بازار میں لے جایا جاتا تھا جیسے کوئی ریوڑ کھینچا جاتا ہے۔ ابن منذر میری پھوپھی نے آواز دی سجاد تماشائیوں سے بازار بھرا ہوا ہے، اعلان کیا گیا ابھی قیدیوں کو روکو بازار سجایا جا رہا ہے۔ سننا جملے سن کے رونا۔ ایک مرتبہ بازار سجایا گیا،
سب سے پہلے ایک سر داخل ہوا. سنیں گے عزاداروں، جیسے ہی یہ سر داخل ہوا نا، ایک بی بی نے چیخ مار کے کہا کیسا چاند سا چہرہ ہے، کاش اس کی ماں اس کے مرنے سے پہلے مر گئی ہو. ایک محمل سے آواز آئی، ام لیلا یا علی اکبر اجرکم اللہ. ایسے میں ایک سر ہے جو بار بار نیزے سے گرتا ہے. جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ یہ علی کے بیٹے کا سر ہے. عباس کا سر نیزے پہ سنبھلتا نہیں ہے. مگر ایسے میں بازار میں ایک مقام آیا جہاں وہ نیزہ جس پہ حسین کا سر تھا زمین میں گڑ گیا. ظالم تازیانہ لے کے بڑا، سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ بیٹے نے باپ کے سر پہ نیزے کو دیکھا، آواز دی بابا اب سجاد میں اور تازیانے کھانے کی طاقت نہیں. بابا یہ سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ دو جملے عزاداروں، ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سجاد میری سکینہ گر گئی ہے. سکینہ کا نام آنا تھا عزاداروں. بنت علی نے خود کو محمل سے گرایا، تلاش کرنا شروع کیا. سکینہ پھپھی آواز دے رہی ہے، سکینہ پھپھی آواز دے رہی ہے. اب جو کچھ دور چلے، ایسے میں ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے، آغوش میں سکینہ ہے. زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہا بی بی تو کون ہے جس نے اس برا شوق ماحول میں آل محمد کو سہارا دیا، اس بچی کو گود میں لٹایا؟ میری بھتیجی بہت تکی ہوئی ہے. ایسے میں آواز دی میں تیری شفاعت محشر میں اپنی ماں فاطمہ سے کراؤں گی. فاطمہ کا لفظ آیا، بی بی نے نقاب الٹا، زینب کہاں پہچانا؟ ہو گئی مجلس عزاداروں. آخری جملہ لو تڑپ کے زینب نے پہن کیے. مگر اب جو وقت آیا تو مولا نے پلٹ کے کہا ابن منظر پتھر برس رہے تھے، آگ برس رہی تھی، کھولتا ہوا پانی برس رہا تھا. ایسے میں قافلہ آخری جملہ باب الساعت پہ پہنچا. وہ علی کی بیٹی جس نے اکبر پہ صبر کیا، وہ علی کی بیٹی جس نے عباس کے بازوؤں پہ صبر کیا، وہ علی کی بیٹی جس نے 70 قدموں سے خنجر چلتے ہوئے دیکھا، وہ ایک مرتبہ خاک پہ بیٹھ گئی. سید سجاد آگے بڑھے، پھپھی اماں آپ جبل الصبر ہیں، آپ ام المصائب ہیں، بی بی آپ کو صبر کرنے والی ہیں، یہ خاک پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہ سجاد میرے بابا نے 21 رمضان کو وعدہ کیا تھا زینب جب بازار میں جانا ہوگا، دربار میں جانا ہوگا، علی آ جائے گا، میں بابا کا انتظار کر رہی ہوں. ایسے میں ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا، آواز دی السلام علیکہ یا امیر المومنین سید سجاد، کوئی چادر. اللہ لعنت اللہ علی خمس.